السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو وظائف دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کے لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ بنا دیکھے بھالے سوچے سمجھے ہر تعویذ دھاگے اور بابے کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو اسی قسم کے ایک شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو تعویذ دھاگے غلط کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ تب منظر عام پہ آیا جب ڈاکٹر نے واقعے کے 1 سال بعد عوام کو سمجھانے کی غرض سے یہ بات کی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میرا تعلق لاہور سے ہے، میں ایک نجی ہاسپٹل چلاتا ہوں۔ میرے ہاسپٹل میں ایک شخص داخل کیا گیا جس کو اس کی نوجوان بیوی لے کر آئی تھی۔ اسے ڈائریا یعنی پیچس تھا، اس کی حالت خراب تھی۔ اس کو دوا دی گئی لیکن اس کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ ICU میں منتقل کرنے کے بعد اس کے جسم میں یہ تبدیلی آئی کہ اس کے ناک اور منہ سے سنڈیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ سنڈیاں ایک خاص قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی ہڈیوں میں تب پیدا ہو جاتے ہیں جب شوگر زیادہ ہو یا اس طرح کی 1-2 بیماریاں ہوں، لیکن اس شخص کو یہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس کے منہ اور ناک سے سنڈیاں نکلتی تھیں۔ ہمارے ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں صبح شام سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی تھی۔ ایک کرسچن سسٹر نے نوٹ کیا اور مجھے اطلاع دی کہ جب سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی ہے تب مریض کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور اس کے ناک منہ سے سنڈیاں نکلتی ہیں۔ وہ سسٹر اس سورہ رحمان کو پریئر کہتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ پریئر لگتے ہی اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو نوٹ کرنا شروع کیا تو واقعتاً یہ بات سچی نکلی۔ تلاوت کے دوران نکلنے والی سنڈیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ انہیں چمٹے سے اٹھانے کے بجائے مشین سے سک کرنا پڑتا تھا، اور جب تلاوت ختم ہو جاتی تھی تو وہ سنڈیاں ایسے اندر چلی جاتی تھیں کہ جیسے تھی ہی نہیں، اور پھر اندر کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اس کی بیوی نے الگ شور ڈال رکھا تھا کہ اس کے مریض کو کیڑے ڈال دیے ہیں ڈاکٹرز نے، کیونکہ پہلے کیڑے نہیں تھے۔ آخر میں نے اس کا ایڈز کا ٹیسٹ لکھ کر دیا اس کی بیوی کو کہ وہ ٹیسٹ کرا کر لائے۔ بیوی نے ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ مثبت آیا۔ لیبارٹری والوں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ بھی کروا لو۔ وہ گھبرا گئی اور سیدھا میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی، میرا شوہر تعویذ دھاگے کرنے والا جادوگر ہے، جبکہ اس سے قبل ہاسپٹل داخل کرتے ہوئے اس نے اس کے پیشے کی جگہ رکشے چلانے والا لکھا تھا۔ پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ یہ ساتھ رکشہ بھی چلاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اس کے پاس آنے والے خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں عورتوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا تھا، اور میں پہلے کسی اور کی بیوی تھی۔ میرا شوہر مجھ پر انتہائی ظلم کیا کرتا تھا، میں اس سے بہت تنگ تھی۔ مجھے کسی عورت نے اس کا پتہ بتایا اور کہا، اس کے پاس جاؤ، یہ عمل کرے گا اور شوہر تمہارا غلام ہو جائے گا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس نے عمل کیا، لیکن اثر الٹ ہوا۔ شوہر مزید ظلم کرنے لگا، لیکن میں اس خبیث کو چاہنے لگی۔ ہفتے میں کئی مرتبہ اس کی طرف چکر لگانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نکاح کے بغیر ہی ہم رہیں گے۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور شوہر سے طلاق نہیں لی اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے کام میں اس کی مدد کیا کرتی۔ اس کے پاس جو بھی آتا تو پہلی 2 مرتبہ اس سے پیسے نہیں لیا کرتا تھا، اور جو کوئی تیسری مرتبہ آتا، جیسے پیار محبت والے اور شوہر اور ساس کو غلام بنانے والے اس طرح کے لوگ، تو ان کو اپنے پاس تکیے نما بت جو اس کے پاس موجود تھا اس کو سجدہ کرنے کو کہتا اور اس تکیے کے پیچھے خود کھڑا ہو جاتا۔ پھر ان سے فیس بھی وصول کرتا اور عربی کے چند الفاظ جو اس نے یاد کر رکھے تھے اس کو دہراتا۔ اس کے علاوہ ایک غلیظ عمل یہ کرتا کہ اپنا پاخانہ چھوٹی چھوٹی پوڑیوں کی شکل میں مریض کو دیتا۔ وہ اس کے دوا کے طور پہ سمجھتے اور کہتا ہے اس کو ہانڈی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر کھاتے رہیں۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے سال اس کی طبیعت اسی طرح ہی خراب ہوئی، اسے ڈائریا ہوا، لاہور کے میو ہاسپٹل اسے لے کے جایا گیا۔ تمام دوائیوں کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اگر اب میں صحت یاب ہوا تو میں یہ عمل نہیں کیا کروں گا، اور میرا تمہارا نکاح نہیں ہوا تم اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ۔ اس بات کے 2 دن بعد وہ طبیعت اس کی سنبھلنے لگی اور 10 دن بعد وہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگا۔ میں واپس شوہر کے پاس گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ تم اتنے روز کہاں تھی، میں تمہیں پہلے ہی طلاق دے چکا ہوں۔ میں واپس اسی کے پاس آ گئی۔ یہ دن بھر رکشہ چلاتا اور روکھی سوکھی روٹی ہم کھانے لگے، لیکن اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے اور یہ ان سے انکار کرتا کہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے، لیکن کئی مرتبہ جب اس کے پاس خوبصورت خواتین اور لڑکے آئے تو اس نے دوبارہ یہ کام شروع کر لیا۔ میں نے بھی اسے نہیں روکا کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کام میں بہت پیسے تھے، اور اب یہ دوبارہ بیمار ہو گیا ہے۔
وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے ایڈز تو نہیں ہوگا نا۔ چند روز بعد وہ ICU میں ہی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پورا سال یہ سوچتا رہا کہ عوام کو یہ بات بتلائی جائے یا نہیں، اور آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کے سامنے یہ تفصیلات رکھی جائیں۔ روحانی وظائف کے ناظرین کے لیے یہ انتہائی اہم بات ہے۔ جب بھی آپ کسی سے تعویذ، دھاگا یا اس طرح کی بات کریں تو اس کے حق سچ ہونے کا مکمل یقین کر لیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز میں آپ کو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل کے لیے وظائف اور ان کے اثرات کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ اللہ حافظ۔